نحمده ونصلي على رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حج کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس خوبصورت اور سب سے اہم فریضہ ادا کرنے کی توفیق استطاعت بخش دے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر امید ہے اور اللہ ہم سب کو عطا کرے، آمین۔ حج میں بہت سے فوائد ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے تھے، جو دینی فوائد ہیں۔ اب دنیاوی فوائد کیا ہو؟ حج کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمام دنیا کے لوگ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں فیلنگز آتی ہیں جو ہم وہاں پہ جاتے ہیں کہ سب کالے گورے سرخ زرد، کسی کو کسی کے رنگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، سب بھائی بھائی ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں اور مشکل میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے سوچتے ہیں، اس کا بندوبست کرتے ہیں، جیسے اسپیشلی آپ کو ساتھ ڈاکٹر سے آتے ہیں اور سب مل جل کر جو ہے وہاں پہ ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک الگ ہی احساس کہ آپ کو دنیا کی ساری فکریں ختم ہو جاتی ہیں اور بالکل آپ فکروں سے آزاد ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہوتا ہے، نہ کسی کو اسپیشلی اب تو چلیں تھوڑا سا وی آئی پی ماحول بھی ہوتا ہے، آپ کی زیادہ پیسہ لگا کے آپ کو مل جاتا ہے، لیکن جب پہلے تھا تب سب ایکولی تھے، ابھی بھی ایکولی ہیں، جو ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں حج کے وہ تو سب جو ہے نا اپنے ایک طرح سے ایک ہی طریقے سے کرتے ہیں اور کسی کو چھوٹ نہیں ہے اس میں۔ ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس موقع پر آپ مختلف ممالک کے لوگوں سے ملتے ہیں، تجارت اور مزدوری اور صنعت کرنے کے طریقے آپ تھوڑا سا آپ کو تھوڑے آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے لوگوں سے مل کر، کچھ میٹنگز بھی ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ وہاں سے آپ اپنی ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد۔ مسلمانوں کے اندر بین الاقوامی رشتہ قائم کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے حج، اور اس موقع پر علماء دنیا بھر کے علماء سے ملاقات ہو جاتی ہے اور دینی علوم حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک موقع ملتا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، وَيَذْكُرُ اور ذکر کریں اسم نام اللہ اللہ کا، فی ایامین دنوں میں، معلومات معلوم جو ہم نے حج کے دن بنائے ہیں نا ان میں۔ تو اب یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، کس پر؟ علی ما رزقہم، اس پر جو اس نے رزق دیا انہیں، من بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے مویشیوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چوپاؤں پر اللہ تعالیٰ کا نام مراد کیا ہے کہ انہیں بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنا، یعنی جب ہم ذبح کریں تو اگر یہ دعا نہیں پڑھتے تو وہ قربانی ایکسیپٹ نہیں ہوتی، اس کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چوپاؤں کی نعمت یاد کروائی، پھر کہا ایام معلومات، چند معلوم دن، وہ کون سے ہیں؟ بہت حضرات نے اس سے مراد جو ہے کون سے دن کہا ہے؟ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، کچھ نے اس کو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کہا ہے، اور پھر
اس کے علاوہ اسے ایام تشریق کے لیے بھی کہا جاتا ہے، ایام معدودات کو، اور کچھ لوگوں نے اس سے یوم النحر اور اس کے بعد والے 2 یا 3 دن بھی مراد لیے۔ تو اس آیت میں چند معلوم دنوں میں قربانی کا ذکر ہے، جبکہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں صرف ایک دن کو قربانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو معلومات کم از کم 3 ہونی چاہیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد، یعنی جو خلاصہ مختلف علماء کے آپس میں بہت سی چیزوں پہ اختلاف ہو جاتا ہے، اس میں بھی کچھ نے پورے 10 دن کہا، کچھ نے یوم النحر کے دن کہا۔ تو یوم نحر کے بعد پورے ایام تشریق 11 12 13 یعنی 4 دن، ایک یوم نحر کا اور ایک 11 12 اور 13 ذوالحجہ، 4 دن یہ ہیں ایام معلومات۔ اور پھر قربانی کی دلیل کے لیے بھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایام تشریق سارے ذبح کے دن ہیں۔ اس لیے کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ چوتھے دن بھی قربانی کریں تو اس کی بھی اجازت ہے، یعنی اس کی بھی رخصت ہے، چوتھے دن بھی جو قربانی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئیے آپ کو ایام معلومات کی؟ اس کے بعد حج جو ہے، حج میں جو قربانی کرنا ہوتا ہے یہ ایک اہم فریضہ ہوتا ہے، یعنی اس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حج کی کون سی چیز سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبیک کے ساتھ آواز بلند کرنا اور خون بہانا، قربانی کرنا یعنی۔ پھر کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا اور اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ، البائس بھوکے کو، الفقیر محتاج کو۔ یعنی اب کہا جا رہا ہے کہ میری اس نعمت کا تقاضا کیا ہے، اس نعمت کو کیسے تم استعمال کر سکتے ہو، کیسے اس کا شکر ادا کر سکتے ہو۔ سب سے پہلی چیز کہ اسے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست فقیر کو بھی کھلاؤ۔ البائس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو مالی طور پر تنگ دست ہو۔ تو فقیر بھی وہی ہے، یعنی صرف فقیر کی بدحالی جو ہے سمجھیں کہ ایسی ہوتی ہے کہ ذہن کو ابار دیتی ہے۔ تو فقیر سے پہلے باعث ذکر کیا، یہ فقیر کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے، اس لیے باعث پہلے کہا کہ بھوکا ہو فقیر، محتاج بھی، بھوکے اور محتاج کو اپنی قربانی کا گوشت کھلاؤ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ امیر لوگوں کو قربانی کا گوشت نہیں بیچا جا سکتا۔ یہ فکرہ جو آیا ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ امیروں کو کھلانے کا ذکر بھی ابھی اگلی جب آیات ہم پڑھیں گے نا 36 میں، اس میں موجود ہے کہ کس کس کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ کہ یہاں پہ تاکید اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ سارا جو ہے امیر لوگوں میں بانٹ دیا جائے۔ پہلا حق جو ہے وہ غربا کا، فقیر محتاج لوگوں کا ہے۔ اور پھر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان خود ہی سارا کھا لے، کہا نا فَكُلُوا مِنْهَا، یہ خود کھانا ضروری ہے۔ خود کھانے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ مشرکین اپنی قربانی میں سے نہیں کھاتے تھے، جو قربانی کرتے تھے اس کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ تو یہاں پہ اسپیشلی کہا گیا کہ تم خود بھی کھاؤ، یعنی خود کھانے کی بھی تمہیں اجازت ہے۔ اب یہ نہیں کہ ضروری ہے کہ خود کھائیں ہی تو پھر ہی قربانی ہوگی، ادروائز قربانی نہیں ہوگی، چاہے انسان خود نہ بھی کھائے۔ اب دیکھیں جیسے حج کے موقع پر ہر بندہ اپنی اپنی قربانی تو نہیں دیتا، وہ اکٹھے جانور لیے جاتے ہیں، آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں، وہ وہاں پہ تکبیر پھیر کر اور جانور ذبح کرتے ہیں، غرباء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی قربانی کہاں ہے، کیسے ہو رہی ہے۔ تو یہ کمپلسری نہیں ہے کہ آپ اپنی قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں، لیکن کھانے کی اجازت ہے، یعنی رخصت دی گئی ہے۔ اس لیے اسپیشلی
مینشن کیا کیونکہ مشرکین اپنی قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کا گوشت بھی کھایا کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کیے، یعنی 100 اونٹ تھے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ ذبح کیے اور باقی علی رضی اللہ عنہ نے کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا لیا یعنی لینے کا حکم دیا اور دیگ میں ڈال گئے، پھر دونوں نے اس کا شوربہ پیا۔ تو کھانے کی اجازت ہے، نہ کھائیں تو بھی گزارا چلے گا۔ اس کے بعد پھر کیا کہا، یہ دراصل نا حج کی ساری ترتیب کے ساتھ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ قربانی ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، قربانی کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے۔ اب کہا سم، اب پھر یہ نا آپ کو شاید بھول بھی جائے، لیکن جتنی آپ کو انفارمیشن یاد رہے گی نا اس کو رکھیے گا۔ جب تک ہم کوئی ریچول ادا نہ کر لیں ہمیں اس کی بات ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔ حج کو جب آپ خود ادا کریں گے تو آپ کو اچھی سمجھ آئے گی، لیکن آپ کو اتنی انفارمیشن تو ہونی چاہیے کہ آپ کسی کو بتا سکیں کہ حج پہ جا رہا ہے، یا پھر آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لے جائیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے کہ خود میں نے قرآن میں کیا پڑھا تھا، اور جب آپ اس کو اپلائی کریں گے آپ کو بہت خوشی ہوگی، اچھا اس طرح سے قرآن میں بھی اس طرح کہا تھا اللہ نے، اور میں اب اس کو پورا کر رہی ہوں۔ ثم پھر لیقضو، لا چاہیے، یقضو وہ دور کرے، کیا دور کریں، تفسہم، تفسہ میل کچیل کو کہتے ہیں۔ تفسن کے یہاں پہ 2 میننگز کیے گئے ہیں، ایک اس کا مطلب کیا گیا ہے میل کچیل، اور دوسرا اس کا مطلب کیا گیا ہے مناسک حج۔ تو پہلے میننگ کے مطابق ترجمہ یہ ہوگا پھر وہ اپنا میل کچیل دور کرے، یعنی احرام باندھنے کے ساتھ ہی سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہو جاتے ہیں، اور بال یا ناخن کٹوانا بھی حرام ہو جاتا ہے، خوشبو لگانا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ جب احرام باندھتے ہیں نا تو نہ ہم نیچے ڈریس پہن سکتے ہیں جو خاص طور پہ جو میلز ہوتے ہیں، اور بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، صرف 2 چادریں ہوتی ہیں، سر ننگا ہوتا ہے، اور زیادہ مل کر غسل بھی نہیں کرنا ہوتا، اور یہ مسافرانہ اور فقیرانہ حالت ہو جاتی ہے، اور بدن میں میل کچیل بھی چڑھ جاتی ہے۔ تو 10 ذوالحجہ کو کنکر مارنے کے بعد جو ہم کا ایک ریچول یہ ہوتا ہے، اس کے اندر مباشرت کے سوا احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی ہسبینڈ وائف آپس میں ریلیشن نہیں بنا سکتے، اس کے علاوہ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، میل کچیل اتارنے کے لیے مل کے نہا بھی سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ تو میل کچیل دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے بال منڈوائے یا کتروائے، ناخن وغیرہ صاف کر لے، غسل کر کے سلے ہوئے کپڑے پہن لے۔ اگر کسی نے قربانی کرنی ہو تو بہتر ہے کہ احرام کھولنے سے پہلے کرے، اگر احرام کھولنے کے بعد بھی قربانی کرے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ احرام کھول کر سلے ہوئے کپڑے پہن کر پھر کیا کرے، نیکسٹ کیا ہے، اپنی طواف کرے، جو اس نے اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، اور اس طواف کا نام ہوتا ہے طواف زیارت، یعنی طواف افاضہ۔ یہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اس کی سمجھ آئی ہے نا؟ احرام کھولنے کے بعد پھر طواف کرے اللہ کے گھر کے چکر، اور اس طواف کے بعد پھر احرام کی آخری پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہسبینڈ وائف آپس میں ریلیشن بھی بنا سکتے ہیں، بیوی اپنے خاوند کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تھا اس کا جو پہلا مطلب کہ میل کچیل چاہیے کہ میل کچیل دور کرے، وَلْيُوفُوا اور چاہیے کہ وہ پوری کرے، نذورا نظریں ہم اپنی۔ اب دیکھیں کہ دوسرا جو اس کا مطلب ہم نے کیا کہ مناسک حج، تو اس کا کیا ہوگا کہ پھر وہ اپنے حج کے تمام اعمال پورے کر لے جب، تو پھر اپنی نظریں پوری کرے۔ اب نظریں کون سی ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی نے نظر مانی ہو کہ میں نے اللہ ایکسٹرا میں طواف کرنا ہے، یا ایکسٹرا میں جو ہے اللہ کے گھر کا یہ سوچ رکھی ہو کہ میں نے جا کے نفل وغیرہ پڑھنی ہے، میں نے یہاں پہ عبادت کرنی ہے،
تو پھر کہا کہ چاہیے کہ وہ طواف کرے بالبیت العتیق، اس گھر کا جو قدیم ہے. تو یہ والا جو طواف ہے یہ ایکسٹرا طواف ہے، یعنی اس کے حج کے اعمال سے زائد کسی عمل کی نظر مانی ہو تو وہ پوری کر لے. مثلا زائد طواف یا مسجد حرام میں اعتکاف کرنا یا زائد قربانی یا نفلی عبادات، نفل نماز یا صدقہ یا قرآن کی تلاوت وغیرہ، جو بھی ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے گھر جا کر مکہ کعبے میں یہ کرنا ہے، مسجد حرام میں جا کر یہ کرنا ہے، تو پھر جب حج پورا ہو جائے، حج کا لاسٹ رکن کیا ہے؟ زیارت طواف زیارت، وہ کر لیں. اس کے بعد جو بھی چیزیں آپ نے سوچی ہیں وہ آپ کریں، اپنی نظریں پوری کریں. بالبیت العتیق، عتیق کا مطلب ہوتا ہے، عتیق کے دو مطلب ہوتے ہیں. اس کا پہلا مطلب ہوتا ہے قدیم، یعنی زمین پر اللہ کا پہلا تعمیر کیا جانے والا گھر ہونے کی وجہ سے، یعنی زمین پر سب سے پہلا گھر اللہ کا ہے اور وہ قدیم گھر ہے، اس لیے اس کو البیت العتیق بھی کہا جاتا ہے. عتیق کا دوسرا مطلب آزاد ہوتا ہے، یعنی اللہ کے سوا اس کا مالک کوئی نہیں جو اس میں آنے سے کسی کو روک سکے. اس لیے یہ گھر آزاد ہے، ہر بندہ اس میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مشرکین کا ظلم تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے آنے والے مسلمانوں کو روکتے تھے. تو اور ایک اس کا آزاد کے حوالے سے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی بھی جابر حکمران مسلط نہیں ہو سکے گا، نہ ہوا ہے نہ ہو سکے گا. جیسا کہ اصحاب فیل کا واقعہ آپ نے سنا، تو جو بھی اس پر ظلم کرنے کی کوشش کرے گا اس کا وہی حال ہوگا جو ہاتھی والوں کا حال ہوا تھا. ان کو کنکر مارے گئے تھے نا، ابابیل آئی تھی. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. گویا کہ وہ کیسے ہو گئے تھے؟ جیسے کہ بھوسا ہوتا ہے، بالکل ان کو نیست و نابود کر دیا گیا تھا. انہوں نے کوشش کی تھی کعبے کو ڈھانے کی. اب یہ ہے کہ اس پر صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر کعبے سے جنگ کے لیے آئے گا، اور جب وہ مکہ کے باہر کھلے میدان میں پہنچیں گے تو سب کے سب اول سے آخر تک زمین میں دنس جائیں گے، ان کو دنسا دیا جائے گا. پھر اسی طرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی ایک نشانی بھی ہے کہ ابھی قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی بیت اللہ کا حج اور عمرہ جاری رہے گا. اور علامات قیامت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں کہ قیامت کے قریب ایک پتلی پنڈلیوں والا حبشی بیت اللہ کو گرا دے گا. اور آپ نے اتنی تاکید کی، صحیح بخاری میں ہی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کالا ٹیرے پاؤں والا ہے، اسے ایک ایک پتھر کر کے اکھیڑا ہے. کس کو؟ کعبے کو. تو یہ ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قیامت کے قریب یہ بھی ایک نشانی رونما ہوگی، اور اس وقت نہ جانے ہمارے ایمان کی حالت کیا ہوگی، اسے کوئی روک رہا ہوگا نہیں روک رہا ہوگا، اور جو اس کو کرتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی تو پھر اس کے ساتھ جنگ ضروری ہوگی نا. تو یہ ایک پریڈکشن ہے فیوچر سے ریلیٹڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ذالک یہ ہے حکم، ومن اور جو کوئی یعظم تعظیم کرے گا. کس کی تعظیم کرے گا؟ حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں کی، یعنی اللہ کی مقرر کردہ حرمتوں کی تعظیم جو کرے گا، ان کا خیال رکھے گا، حدود پامال نہیں کرے گا، فہو خیر اللہ، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، عند ربی، اس کے رب کے نزدیک، وہ اللہ کے نزدیک اس کی عزت کو بڑھا دے، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور یہ رب کی رضا حاصل کرنے کا باعث بھی ہے. انسان کا اپنا فائدہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو جاتی ہے. وَأُحِلَّتْ
اور حلال کیے گئے لکم تمہارے لیے الانعام چوپائے الا سوائے ما یتلا ان کے جو پڑھے جاتے ہیں علیکم تم پر فاجتنبو پس بچو کس سے بچو الرجسا گندگی سے من الاوثانی بتوں کی وجتنبو اور بچو قول بات سے الزور جھوٹی اب حرمات اللہ سے مراد کیا ہے وہ تمام چیزیں اس طرح کے سوال آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں آپ کے تفسیر کے پیپر میں جو حرمات اللہ سے کیا مراد ہے تو حرمات اللہ سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کے احترام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جیسے حرم مسجد حرام حرمت والے مہینے ہدایا یعنی مکہ میں قربانی کے لیے جانے والے جو اونٹ جانور وغیرہ ہے اور قلائد یعنی وہ بیر بکریاں اور گائیں جن کے گلے میں قلادے یعنی پٹے اور ہار ڈال دیے جاتے ہیں اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ یہ قربانی کے لیے تو ان سب کی تکریم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے لیکن مشرکین نے ملت ابراہیم کی پیروکار ہونے کے باوجود ان حرمتوں کو پامال کیا خود ساختہ چیزوں کو حرمت والا قرار دے دیا جیسے بحیرہ صائبہ وسیلہ اور حام یہ ان کے اپنے رکھے ہوئے نام تھے لیکن اللہ کی حدود کو انہوں نے پامال کیا اللہ کی جو حرمات ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی شکار کرنا اپنے شہوانی افعال کو کرنا لڑائی جھگڑا فسق و فجور وغیرہ تو ان کا ارتکاب جو کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے تو ان سے اجتناب کرنے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اللہ نے جو چیزیں منع کر دی ہیں چاہے وہ عام حالات میں آپ کے لیے جائز ہیں جیسے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن روزے کی حالت میں اجازت نہیں ہے اور اگر کوئی ایسی حرکت کر لیتا ہے ایسا فیل کر لیتا ہے تو وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے اور اس پر جو ہے اس کا کفارہ بھی ادا کیا جاتا ہے اور آئی تھنک اگر آج کے دور کے اندر ایسا کوئی کام ہو تو 15,000 15,000 تک اس کا جو کفارہ بنتا ہے جو دینار کے حساب سے اس کے لیے رکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جہاں منع کی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کیوں کی ویسے تو اس کی اجازت ہے بالکل اللہ کا حق ہے اللہ نے اجازت بھی دی اللہ نے منع بھی کیا تو یہ بھی اللہ کی حرمت ہے حرمات کہ اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی ان کا احترام نہ کرنا ٹھیک ہے ان کا خیال نہ رکھنا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چوپاؤں کے حلال ہونے کا حکم دے دیا ہے جو مشرکین نے حرام کیے ہوئے تھے مشرکین نے خود ہی کچھ جانور لیے ان کا نام بحیرہ صائبہ اور وسیلہ اور حام رکھا اور ان کو حرام قرار دے دیا حالانکہ اللہ نے تو ان کو حلال قرار دیا تھا ٹھیک ہے تو اس لیے الا ما یتلا علیکم کا مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں کو حرام کر دیا جو مشرکین نے حلال کر رکھے تھے یعنی مشرکین کون سے جانوروں کو حلال کہتے تھے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا جانوروں کو اور مردار کو مشرکین الٹ چلتے تھے جو چیزیں حلال تھے ان کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا اب دیکھیں جانور وغیرہ حلال تھے نا کیا انہوں نے کیا کہ ان کو غیر اللہ کے نام پر منسوب کر دیا اب غیر اللہ کے نام پر جو بھی چیز ہوگی وہ تو حرام ہے ٹھیک ہے غیر اللہ کے نام پر وہ جانور ہے وہ چاول ہے وہ کوئی مٹھائی ہے وہ کوئی حلوہ ہے وہ کوئی کینڈی ہے غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ ویسی حرام ہے جیسے کوئی ناپاک اور نجس چیز جیسے خنزیر اور مردار حرام ہے ویسے ہی غیر اللہ کے نام کی چیز بھی حرام ہے تو مشرکین کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اور جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر منسوب کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ان کے نام کے جانور ہیں اور پھر ان پر سواری بھی نہیں کرتے تھے ان کو جو ہے کچھ جانوروں نے خاص کر دیے ہوئے تھے ان پر نہ سواری کرتے تھے نہ ہی ان کا گوشت کھاتے تھے ان کی بس پوجا کا پاٹ کرتے رہتے تھے اور کچھ کو
اپنے بتوں کے نام اور اپنے جو بھی جن کے شریک ٹھہراتے تھے ان کے نام پر ذبح کرتے تھے. اب وہ جو ذبح کرتے تھے نا وہ بھی حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر انہوں نے ذبح کیا. آج بھی اگر ہم اس پہ بات کریں تو کافی دیکھیں ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احلت لکم الانعام حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چوپائے، سارے چوپائے حلال ہیں، لیکن سوائے اس کے جو پڑھے جاتے ہیں تم پر. کیا پڑھے جاتے ہیں؟ جن پر تم غیر اللہ کا نام لیتے ہو، جو تم نے غیر اللہ کے نام پہ منسوب کر دیے. تو ہمیں تھوڑا سا نا کانشیس اس لحاظ سے دیکھنا ہے کہ جیسے آپ معاشرے کے اندر چلتے پھرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر فلاں جگہ پہ چیز بانٹی جا رہی ہے تو کہیں اس کے اوپر غیر اللہ کا نام تو نہیں ہے، کیونکہ بڑے معاملات آپ دیکھتے ہیں اس طرح ہوتا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر غیر اللہ کا نام لیا ہوا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے تو پھر آپ سمجھے حرام کھا رہے ہیں. کیونکہ سورت بقرہ کے اندر ہم پارہ 2 کے اندر جز 2 میں واضح آئے تھے کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں حرام ہم پر قرار دے دی ہیں، لیکن ہم سب جان کر بھی اگر ان سے نہیں بچتے تو اللہ نے کیا فاجتنبوا الرجس، گندگی سے بچو. یعنی یہ گندگی ہے اللہ کے علاوہ کھانے پر کسی اور کا نام لینا. من الاوثان بتوں کی، تو وہ بت ہو یا کوئی انسان ہو. واجتنبوا قول الزور، اور کس سے بچو؟ جھوٹی بات سے بچو، جھوٹی شہادت دینا، کس پہ بہتان لگانا، کوئی بھی جھوٹ بولنا، سب سے اجتناب کا حکم ہے. تو گندگی 2 طرح کی ہوتی ہے. گندگی معنوی بھی ہوتی ہے اور یعنی ظاہری گندگی بھی ہوتی ہے. ظاہری گندگی یہی جو جس کو ہم گندگی سمجھتے ہیں، اور معنوی گندگی کون سی ہوتی ہے؟ جو عقیدے کی گندگی ہوتی ہے، جو بتوں کی صورت میں اور غیر اللہ کی صورت میں اللہ کے ساتھ جن کو ہم شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. تو اس آیت کی آپ کو سمجھ آئے گی؟ جی آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ختم دلاتے ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہی. اس کے اندر بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں اور ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن تو نہیں پڑھتے، کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جیسے کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی ہم یہ چیز بانٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے کہتے ہیں. آپ نے اب سوال کیا تو اس کا جواب کلیئر ہونا چاہیے نا، تاکہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. 2 طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں. ایک غیر اللہ کے نام کی چیز بانٹتے ہیں یا ان کے نام کا ختم وغیرہ دلواتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو سامنے کھانا وغیرہ رکھ کے قرآن پڑھتے ہیں. اب جو غیر اللہ کے نام کا ہے نا وہ تو کھانا حرام ہے، وہ تو ہمیں قرآن بتاتا ہے نا. اس کے اوپر جو نام اللہ کے سوا کسی کا لے لیا گیا یا اللہ کے سوا کسی کے نام پر منسوب کر دیا گیا تو اس کا کھانا تو ایسے حرام ہے جیسے کوئی ناپاک چیز ہے. جی جو نیازیں وغیرہ بانٹی جاتی ہیں تو وہ غیر اللہ کے نام کی نا، اللہ کے سوا سارے غیر اللہ ہیں. اور جہاں پہ قرآن وغیرہ پڑھا جاتا ہے وہ بدعت میں آ جاتا ہے. پرہیز اسے بھی کرنا ہے لیکن ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نے حرام اس کو ہی کہنا ہے جس کو اللہ نے حرام، اور پرہیز اسے بھی کریں کیونکہ وہ بھی عمل ٹھیک نہیں ہے. بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے بس. اور یہ کام نہ اللہ کے نبی نے کیا، نہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے کیا، اس لیے وہ چیز بدعت میں آ جاتی ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ پھر حرام چیز میں آ جاتی ہے. جی بدعت سے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے. کل ضلال جی
کوئی گھر میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے صدقہ تو کرنا چاہیے. صدقے کا کوئی بھی نہیں ہے کسی دن کھانا دے دیا جائے، وہ تو اجر ملے گا ان کو جن کے نام کا ہم صدقہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو نیازیں وغیرہ بانٹی جاتی ہے نا، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس نیت سے دے رہے ہیں. مثلا آپ کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا تو یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے سارے رشتہ داروں کو بلا کر کھلانے کی بجائے غربا میں جا کر صدقہ خیرات کر کے تقسیم کریں، دیگے بنوائیں، کسی مدرسے میں بیچ دیے یا غریب طبقے میں کسی بستی میں بیچ دیے. کچھ لوگ جن کو کھانا نہیں ملتا ان میں جا کے بانٹے تو اجر ہے اور ان کو اجر ملے گا. یہ کام تو اچھے ہیں، یہ کرنے چاہیے. لیکن جن کام کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہم الٹ کرتے ہیں. ہاں، ختم ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھ کر دیں. پڑھنا کیوں ہے؟ آپ دے دیں. آپ اپنی ماما کے نام کا دیں کہ اپنی امی کو ثواب کی نیت سے کہ میں یہ کام صدقہ کر رہی ہوں ان کی طرف سے. تو اولاد تو ویسے بھی کوئی اچھا کام کرے تو ان کے پیرنٹس کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. آپ اگر نہ بھی کہیں گی نا کہ میں اپنی ماما کے نام کی دے رہی ہوں تو آپ کا ہر عمل اچھا ان کو اجر پہنچائے گا. لیکن اگر آپ اس طرح سے کہ جیسے فلٹر وغیرہ لگوا دیے جاتے ہیں، کسی کو عمرہ کروا دیا جاتا ہے، کسی میں کھانا تقسیم کر دیا جاتا ہے، کسی کو کپڑے لے کے دے دیے جاتے ہیں، سارے کام صدقہ، اور صدقہ اچھی چیز ہے، صدقہ کرنا چاہیے. یہی تو چیز ہے. بات آپ سمجھے نہیں رشتہ داروں والی. ٹائم بھی تھوڑا سا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ داروں کو نہیں کھلانا، مطلب تھوڑا سا اس سمجھیں کہ ہمارا ٹرن، ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے کہ وہی سارے رشتہ داروں کا تو پہلا حق ہے. ٹھیک ہے، لیکن غریب رشتے میں، غریب لوگوں میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں میں سے کون غریب ہے. اگر ان کو آپ صدقہ خیرات کریں گے تو آپ کو دو نیکیاں ملیں گی، ایک صلہ رحمی اور ایک صدقے کا اجر. جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں وہ جب کوئی ہو جاتا ہے اس موقع پر، اور اس پوائنٹ آف ویو سے ہی میں بات کر رہی ہوں. جی انشاءاللہ آپ کے کچھ سوال ہوئے تو آپ نیکسٹ کلاس میں پوچھ لیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.